ڈرامہ میری زندگی ہے تو کہ اگلی ایپیسوڈ میں یہ ہونے والا ہے کہ کامیار پھر سے ہی وہی آئرہ پہ ظلم شروع کر دے گا۔ کامیار جیسا کہ پہلے جیسا ہو گیا ہے اور بالکل ویسے ہو گیا ہے جیسے آئرہ کو ناپسند تھا، کیونکہ آئرہ نے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد ان کی بے شک شادی بھی ہو گئی ہے تو کامیار اب بہت زیادہ غصے رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، کامیار اپنی شادی کی فرسٹ نائٹ ہی لیٹ آیا تھا اور وہ ایک کلب میں پارٹی کر رہا تھا۔ وہاں پارٹی میں انجوائے کر کے جب وہ لیٹ گھر پہنچا تھا تو آئرہ اتنی دیر انتظار کرتے کرتے آخر کار سو چکی تھی۔ اس کے بعد کامیار نشے میں دھت تھا اور اس کے سیکیورٹی گارڈوں نے اسے تقریباً روم تک پہنچایا تھا۔ جب وہ روم تک پہنچا تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ آئرہ وہاں پر سوئی پڑی ہے، تو اس نے آئرہ کو اٹھایا اور کہا کہ یہاں سے اٹھ کے تم کہیں اور سو جاؤ۔ تو کامیار کو آئرہ نے کہا تھا کہ تم تو بالکل ویسے ہو گئے ہو جیسے تم پہلے تھے، جس پر کامیار نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جس پر آئرہ نے کہا کہ ہماری شادی ہوئی ہے۔ تو کامیار کہتا ہے میں کیا کروں اس میں؟ اس کے بعد کامیار کہتا ہے تم جو چاہتی تھی تمہیں مل گیا، شادی ہو گئی اور اب بس ختم، اتنا ہی ہے۔ اس کے بعد وہ آئرہ کو کہتا ہے کہ کہیں اور روم میں جا کر سو جاؤ، یعنی کہ صوفے پہ اتنی جگہ ہے اور آس پاس بھی بہت جگہ ہے، تم کہیں بھی سو سکتی ہو اور بیڈ سے اٹھ جاؤ۔ آئرہ بیڈ سے اٹھ جاتی ہے اور کامیار بیڈ پر سو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آئرہ جو ہے اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو صوفے پہ سوئی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد آئرہ اٹھتی ہے اگلے دن اور صبح باہر کی طرف دیکھتی ہے۔ جب وہ باہر دیکھتی ہے تو کامیار ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے اور اپنی پرانی عادتوں کے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے۔ آئرہ اوپر کھڑی سوچ رہی ہوتی ہے۔ دوسری جانب آئرہ کی ماں کہتی ہے کہ کامیار آئرہ پہ مسلسل غصے سے بات کر رہا ہوگا اور کوئی خاص توجہ بھی نہیں دے رہا ہوگا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی، جس پر اس کا باپ کہتا ہے اس نے میری مرضی کے خلاف شادی کی ہے اور میں نے اسے منع بھی کیا تھا، تو یہ فیصلہ اس کا ہے، اب میں کیا کروں، چاہے وہ پریشان ہو یا جو بھی ہو۔ اس کی ماں اس بات پہ اور زیادہ افسردہ ہو جائے گی اور پریشان ہو جائے گی، جبکہ دوسری جانب دادی سے بات کرے گی وہ جا کے کامیار کی، تو آئرہ کو کامیار کی دادی یہ کہے گی کہ دیکھو تم نے ایک بار کامیار کو سیٹ کیا تھا، کامیار بالکل ویسے ہو گیا تھا جیسے تم چاہتی تھی، پھر جو مسئلہ ہوا اس کے بعد کامیار کو تم سے نفرت ہو گئی اور کامیار اب ضد پہ آ گیا تھا۔ اس کے بعد بے شک اب تمہاری دوبارہ شادی ہو گئی ہے، کامیار تو اب برا بن چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر تم ایک بار اسے سیٹ کر سکتی ہو تو تم اسے دوبارہ بھی سیٹ کر سکتی ہو۔ اس پر پھر سے آئرہ کے دل میں ایک امید جاگے گی کہ وہ کامیار کو دوبارہ بھی سیٹ کر سکتی ہے، اور اسے یہ امید نظر آئے گی کہ اب وہ دوبارہ پھر سے کوشش کر کے کامیار کو پہلے جیسا بنا لے۔ جبکہ دوسری جانب کامیار اپنی پرانی والی جو اس کی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ پھر رہا ہوگا اور وہ پھر سے وہی ڈائیلاگ بولے گی، وہی باتیں کرے گی کہ تم چھوڑ دو آئرہ کو، جس پر کامیار کہے گا کہ شاید تمہیں میں نے بہت کم سزا دی ہے، جس پر وہ کہے گی کہ مجھے تو تمہارے ہاتھوں مرنا بھی پسند ہے، جس پر کامیار بہت تیز گاڑی چلائے گا اور بہت تیز گاڑی چلاتے ہوئے وہ روڈ پہ ادھر ادھر کر رہا ہوگا اور بار بار ڈرفٹنگ بھی کر رہا ہوگا، جس کے بعد وہ کہے گی کامیار کیا ہو گیا ہے، احتیاط سے چلاؤ کہیں لگ نہ جائیں، اور وہ ڈرنے لگ جائے گی، اور اینڈ میں کامیار گاڑی روک کے مسکراتے ہوئے زور سے ہنسے گا اور کہے گا کیا اتنی سی بات تھی جس کی وجہ سے تم کہتی میں تمہارے ہاتھوں مرنا بھی پسند کروں گی، اور تم ابھی سے ڈر گئی، صرف باتیں مت کرو۔ اس کے بعد کامیار گھر جائے گا تو آئرہ پھر سے وہاں موجود ہوگی، اور اسی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ آئرہ اور کامیار کی باتیں تھوڑی تھوڑی بہتری کی طرف جانے لگ جائیں گی، ان کی کیمسٹری تھوڑی سی دوبارہ بحال ہونے لگ جائے گی۔ اب اگر آپ اس ڈرامے کو پسند کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ایپیسوڈ کی سٹوری پتہ چل سکے، اور سبسکرائب کر کے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملے گی۔